أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، خوبی، بڑائی اور بزرگی ہے، جو اس عظیم ترین کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اور وہی اکیلا اس کائنات کو چلاتا ہے. اس کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں بے شمار مسائل ہیں. ان مسائل میں ایک گروہ تو ایسا ہے جو حقیقت میں ظالم ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو مظلوم ہے. آپس میں لین دین کے معاملات، وراثت کے معاملات، تجارت کے معاملات، پارٹنرشپ کے معاملات، اور جو بھی ہمارے معاشرتی معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں ایک گروہ ظالم ہے، ایک گروہ مظلوم ہے. اور
کبھی کبھی بسا اوقات جب معاملات لوگوں کے سامنے آتے ہیں، لوگوں کے سامنے جب رکھے جاتے ہیں، تو ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو ثالثی کرنے والا ہوتا ہے، جو دونوں کے درمیان صلح صفائی کرنے والا ہوتا ہے، یا دونوں کی گفتگو سننے والا ہوتا ہے، گروہ یہ بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مضبوط ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، اور جس کے پاس کاغذات ہوتے ہیں، جس کا قبضہ ہوتا ہے، یا جس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے، اور انصاف کو بالائے طاق رکھ کر آدمی اپنے وسائل و ذرائع کا استعمال کر کے جو بھی معاملات ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کو آج کے خطبے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظلم کسی بھی اعتبار کا ہو، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، ظلم ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم ناپسند ہے، چاہے کسی بھی انداز میں ہو، کسی بھی طرح کا ہو، اور کسی بھی معاملے میں ہو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کر رہے ہیں، وہ ظالم ظلم کرتے ہوئے، ظلم کو اپناتے ہوئے، ظلم لوگوں پر کرتے ہوئے اس بات کا گمان نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے، اس بات کا گمان نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کا دستور ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے۔ اس دنیا میں اگر نہ بھی پکڑے تو اس آخرت میں اللہ رب العالمین ضرور پکڑے گا، جس دن آنکھیں چندیا جائیں گی، جس دن آنکھیں چندیا جائیں گی، لوگوں کی عجیب و غریب کیفیت ہوگی، اس دن اللہ رب العالمین ضرور ان کو پکڑے گا۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ان معاملات کو مؤخر کر کے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے، اس دنیا میں اگر نہ بھی پکڑے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ظالم کو دنیا میں بھی پکڑتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے سزا تو ہے ہی ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی ہے، اس میں ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے، خود اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ کسی کو تماچا مارو یہ بھی ظلم ہے، کسی کو گالی دو یہ بھی ظلم ہے، کسی کی وراثت کھا جاؤ یہ بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کر لو یہ بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرو یہ بھی ظلم ہے، اور معاشرے میں جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کی، ان تمام ظلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کسی بھی طرح کا ظلم ہو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور یہ ظلم جو ہے اس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، یہ تمہارے لیے بھی حرام کیا ہے میں نے، تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، کسی بھی طرح کا ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، یہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور بندوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ظالموں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، لعنت برستی ہے ظالموں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ظالموں کے اوپر، اللہ کی لعنت برستی ہے ظالموں کے اوپر۔ میں نے ایک ظالم اور ایک مظلوم، یہ دو گروہ کے ساتھ ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بسا اوقات بہت سارے لوگ جب کبھی بھی ظالم اور مظلوم کے فیصلے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے، اس تیسرے گروہ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جب کبھی بھی آپ ظالم اور مظلوم کے فیصلے کے لیے بیٹھے تو ایک بات یاد رکھنا کہ نہ آپ کو ظالم دیکھنا ہے نہ آپ کو مظلوم دیکھنا ہے،
بلکہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو آپ کو دیکھنا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ کا کون رشتہ دار ہے یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کا کون دوست ہے یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے، کون آپ کا طرفدار ہے یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے، کس سے آپ کو فائدہ ہے یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون کون ہے اور ناحق کون ہے۔ ظالم واقعی ظلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور مظلوم واقعی مظلوم ہے کہ نہیں ہے، یہ بات دیکھنی۔ اور اگر آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی اور ظالم کا آپ نے اگر ساتھ دیا، کسی بھی وجہ سے آدمی اگر ظلم کر رہا ہے اور آپ نے یہ دنیاوی امور جو آپ کے فائدے کے ہیں ان امور کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نے ظالم کا ساتھ دیا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ کا ذرا بھی رجحان ہو ظالم کی طرف، اور اگر آپ ظالم کی طرف مائل ہیں اور اگر آپ نے ظالم کا ساتھ دیا، تو یہ بات یقینی ہے کہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے جو جہنم بنائی ہے، جو آگ تیار کی ہے، وہ آگ آپ کو چھو لے گی، وہ آگ آپ تک پہنچے گی یا اس آگ میں آپ ڈال دیے جائیں گے۔ ظالم کا اگر آپ نے ساتھ دیا تو یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے اصول کے خلاف ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف مائل مت ہو، ان کی طرف رجحان مت رکھو، ان کی تائید مت کرو، ورنہ اللہ رب العالمین کی آگ تم کو چھو لے گی۔ یہ تیسرا جو گروہ ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ تیسرا گروہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے مسائل ہوں، تجارت کے مسائل ہوں، آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تجارت کر کے ان کے مسائل ہوں، میراث کے مسائل ہوں، لڑائی جھگڑے کے مسائل ہوں، جو بھی مسائل ہوں، ان مسائل میں کبھی کبھی یہ تیسرا گروہ بڑا بھیانک انداز اختیار کرتا ہے، اور یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ گروہ اگر ذرا بھی کسی کی طرف مائل ہوتا ہے ناانصافی کے لیے، تو اس گروہ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر آپ نے کسی کی بیجا تائید کی تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں آپ اس وجہ سے چلے جائیں، ظالم کی تائید کرنے کی وجہ سے، ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ تو جب کبھی بھی اور کبھی کبھی یہ جو تیسرا گروہ ہے، اسی گروہ کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے ضلع کے اندر بہت سے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں بڑا بھیانک رول کبھی کبھی یہ تیسرے گروہ کا ہوتا ہے۔ یہ انصاف کی بات نہیں کرتا ہے، یہ عدل کی بات نہیں کرتا ہے، یہ حق اور ناحق کو سامنے رکھ کر بات نہیں کرتا، بلکہ رشتہ داری دیکھتا ہے، دوستی دیکھتا ہے، تعلقات دیکھتا ہے، اور دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے، اور یہ چیزیں دیکھ کر دنیاوی اعتبار سے پھر لوگوں کے درمیان گفتگو کرتا ہے۔ یہ انتہائی خراب گروہ ہے۔ جس طرح ظالم یہ اللہ کے نزدیک قابل گرفت ہے، اسی طرح وہ تیسرا گروہ جو ناحق کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کی طرف رجحان رکھتا ہے، یہ تیسرا جو خطرناک ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے۔ اور یہ گروہ بھی یہ نہ سوچے کہ اللہ کی گرفت اس کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا بھی اگر آپ ظلم کی طرف مائل ہوں گے اور ظالموں کی طرف مائل ہوں گے تو اللہ کی بنائی ہوئی نافرمانوں کے لیے جو آگ ہے وہ آگ آپ کو چھو سکتی ہے۔ بہت ہوشیار رہنا چاہیے، بہت ہوشیار رہنا چاہیے تیسرے گروہ کو، اور اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، بڑا اہم عمل ہوتا ہے، اور بسا اوقات انہی لوگوں کی وجہ سے کبھی کبھی انصاف ہوتا ہوا اور ظلم کو دور کرتے ہوئے یہ تیسرے گروہ کی وجہ سے کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تیسرا گروہ ہے، اس گروہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ جب کبھی بھی آپ منصف بن کر بیٹھیں، جب کبھی بھی آپ کو بلایا جائے کسی بھی معاملے کے لیے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انصاف کا ساتھ دیں، عدل کا ساتھ دیں، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، آپ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ لوگ لگایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، آپ کا بھائی
آپ کے قبیلے کا فرد، آپ کے خاندان والا اگر ظالم ہے تو بھی اس کا ساتھ دو، اور اگر مظلوم ہے تو بھی اس کا ساتھ دو۔ یہی جملہ اللہ کے نبی نے اسلام کے بعد صحابہ کرام کے سامنے کہا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو صحابہ وہ پرانا زمانے جاہلیت کا جو نعرہ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی، یہ تو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ آپ کے خاندان کا فرد، آپ کے قبیلے کا فرد، آپ کا فرد اگر ظالم ہو تو بھی اس کا ساتھ دو، مظلوم ہو تب بھی اس کا ساتھ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ساتھ دو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو ظالم اگر ہے تو اس کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے، ظلم سے روکو، ظلم سے روکو۔ شریعت کا اصول و ضابطہ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ جو ظالم ہے اس کو ظلم سے روکو، یہ تمہارے بھائی کی مدد ہے، اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو، یہ مظلوم کی مدد ہے، یہ مظلوم کی مدد ہے۔ اس کے الٹا مت کرو کہ آپ ظالم کی طاقت دیکھ کر، عہدہ اور منصب دیکھ کر، اس کی قوت دیکھ کر، اس کا مقام دیکھ کر، اس کی دولت دیکھ کر، اس کا جاہ و منصب دیکھ کر آپ ظالم کا ساتھ دینے لگو اس کے ظلم کے باوجود، تو یہ بہت ہی انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ گویا کہ اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ آپ ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اور مظلوم کا ساتھ دے کر مظلوم کی مدد کرو۔ یہ جو شریعت ہے، اس شریعت کے نقطے کو اور اس شریعت کی اصل کو اچھی طرح سمجھ لو مسلمانوں اچھی طرح سمجھو، ظالم ہے وہ بھی سمجھے، اور جو لوگ ثالثی کا عمل یا ثالثی کا کردار پیش کرتے ہیں وہ بھی اچھی طرح سمجھے۔ یہ جو شریعت ہے، مسلمان تو مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جس شریعت پر آپ عمل کرتے ہیں یہ شریعت ایسی شریعت ہے کہ مسلمان تو مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کو بھی یہ شریعت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ جو مضمون ہے، اس مضمون کا بڑا زبردست پس منظر ہے۔ نہ ہمارے ہاں وراثت میں ایمانداری ہے، وراثت تقسیم کرنے میں، نہ تجارت میں ایمانداری ہے، نہ آپس کے لین دین میں ایمانداری ہے، نہ بھائی بندوں کے معاملات میں ایمانداری ہے، نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں ایمانداری ہے، نہ ہی تجارت میں ایمانداری ہے۔ جہاں دیکھو ظلم زیادتی، جہاں دیکھو ظلم زیادتی۔ اور جب کبھی بھی مسائل آتے ہیں لوگوں کے سامنے تو ایک گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو مظلوم کا ساتھ تو دیتا نہیں، ظالموں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب قسم کی ظالم بے ایمانی تو کر ہی رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ چہرے دیکھ کر لوگوں کے ساتھ نا انصافی کرنے لگتے ہیں اور ظالم کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ تو ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو شریعت ہے یہ شریعت ایسی شریعت ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بھی یہ ظلم کو برداشت نہیں کرتی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ کسی بھی قوم کی دشمنی اس بات پر تم کو آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ ظلم کرو۔ دشمنی تم کو آمادہ نہ کر دے اس بات پر۔ کوئی غیر مسلم ہے، ہمارا دشمن ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ نہ انصافی مت کرو، ظلم مت کرو۔ چاہے معاملہ آپ کا ہو یا ثالثی کا معاملہ ہو، آپ انصاف کرنے بیٹھے ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، نہ انصاف کرنے والوں کو مسلم غیر مسلم دیکھنا ہے اور نہ ہی ظلم کرنے والوں کو مسلم اور غیر مسلم دیکھنا ہے۔ ظلم ہر حال میں ظلم ہے اور نا انصافی ہر حال میں نا انصافی ہے، چاہے اپنوں کے ساتھ ہو چاہے غیر مسلم کے ساتھ ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ انصاف کرو، ظلم مت کرو، اور انصاف کرنا ہی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ ظلم ناپسند ہے، اور جس شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں یہ شریعت بھی کسی بھی طرح چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی پر بھی ظلم کو پسند نہیں کرتی۔
چاہے ظالم ہو یا ظالم کا ساتھ دینے والے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توما بن عبیرق ایک آدمی ہیں، مسلمان ہیں، انہوں نے ایک زرہ چوری کر لی. مسلمان کی زرہ چوری کر لی. بڑا ہلہ ہوا، شور ہوا کہ زرہ چوری ہو گئی. تو جب پتہ چلا یہ توما بن عبیرق کو کہ زرہ چوری ہوئی ہے اور اس کا جو ہے شور ہو چکا ہے اور اب میں پکڑا جاؤں گا، تو زرہ کو اٹھایا اور ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیا. اب زرہ کی تلاشی ہوئی. زرہ جو وہ لوہے کا لباس جس کو جنگ کے موقع پر پہنتے ہیں وہ زرہ ہے. تو یہودی کے گھر ڈال دی. تلاشی ہوئی تو یہودی کے گھر وہ زرہ ملی. وہ جنگی لباس یہودی کے گھر ملا تو زرہ یہودی کے گھر ملی، وہ لباس یہودی کے گھر ملا. اور شریعت کے اصول کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہی چور تھا جس کے گھر زرہ ملی. معاملہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا. یہ جو توما بن عبیرق جو اصل چور تھا، یہ اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو لے کر اللہ کے نبی کے سامنے گیا. اپنی صفائی پیش کیا. انہوں نے بڑی بڑی بات کی، بڑی چکنی چپڑی بات کی اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ زرہ تو یہودی کے گھر ملی ہے تو چور یہودی ہے. فیصلہ دربار رسالت سے صادر ہونے والا ہے. یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ یہودی چور ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ فیصلہ اللہ کے نبی کی عدالت سے صادر ہونے والا ہے. یہودی کے خلاف چور تھا مسلمان توما بن عبیرق، اور فیصلہ یہودی کے خلاف ہونے والا تھا. یہودی غیر مسلم تھا، کافر تھا، اور نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. جو بات نبی کے سامنے پیش ہوئی، زرہ یہودی کے گھر ملی، اور جو توما بن عبیرق تھا اس کے خاندان والوں نے بڑی بڑی بات کی. ظاہر کو دیکھ کر اللہ کے نبی فیصلہ کرنے والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کو، رب ذوالجلال کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کسی غیر مسلم پر کوئی ظلم ہو. اس نے وہ گناہ نہیں کیا، اس کو وہ سزا ملے. یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی بات. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی کچھ آیتیں نازل فرمائی، اور ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. نبی، ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی ہے. پھر اللہ نے آگے آیتیں ارشاد فرمائی کہ جو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے. اور آگے اللہ نے اشارہ دیا کہ نبی، یہ توما بن عبیرق کی باتوں میں اور اس کے قبیلے کی باتوں میں آ گئے. چور اصل میں وہی ہے، یہودی چور نہیں. یہودی چور نہیں. اللہ نے یہ بات پسند نہیں کی کہ میرے نبی یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے کسی مظلوم پر ظلم ہو. اور جس آدمی نے کوئی گناہ نہیں کیا، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم تھا، اس کو اس کی سزا ملے. یہ رب ذوالجلال نے بھی پسند نہیں فرمایا. اور قرآن سے آیت نازل فرمائی کہ چور جو ہے مسلمان ہے، وہ یہودی نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فیصلہ اس آدمی کے جس کا نام توما بن عبیرق تھا اس کے خلاف فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ پسند نہیں کیا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ کوئی ظلم ہو، کوئی زیادتی ہو، اور جو گناہ اس نے نہیں کیا اس کی سزا اس کو ملے. یہ ہے شریعت کا مزاج. یہ ہے شریعت. یہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ آپ کے معاشرے میں مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ ہو. اور غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو آپ اس کے خلاف نہ کھڑے ہو بلکہ آپ اس کا ساتھ دیں. آپ اس کا ساتھ دیں. یہ شریعت کا مزاج ہے. یہ شریعت آپ کو سمجھانا چاہتی ہے. کبھی کبھی یہ جو تیسرا گروہ ہے مسلمانوں کا، جو ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، یہ بڑا عجیب قسم کا ظالم گروہ ہے. یہ ثالثی کرنے والا بڑا عجیب قسم کا گروہ ہے. یہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر چہرے دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، عہدہ اور منصب دیکھتا ہے. اور انہی کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو صحیح طریقے سے نپٹائے جا سکتے تھے، یہ تیسرے گروہ کی وجہ سے وہ معاملات رہ جاتے ہیں، یا ناانصافی ہو جاتی ہے، یا ناانصافی. اور اس میں میرے جیسے علماء بھی موجود ہیں. ان باتوں میں میرے جیسے علماء بھی موجود ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں.
یہ شریعت جو ہے جو مزاج رکھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فیصلہ آیا ہے. ایک یہودی تھا، ایک مسلمان تھا. ایک یہودی تھا، ایک مسلمان تھا. دونوں کی بحث مباحثہ ہوا، دونوں کی بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں یہودی نے قسم کھائی والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین. قسم ہے اس رب کی، اس رب العالمین کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں میں نبی بنایا، یہ چن لیا. قسم کھائی اس نے، یہودی تھا، قسم کھا لی اس نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو سارے جہانوں پر چن لیا، نبی بنایا. قسم اپنی جگہ صحیح تھی، بالکل صحیح تھی. تو مسلمان کو وہ قسم پسند نہیں آئی، اس نے ایک اٹھایا تماچا یہودی کو مار دیا. یہودی کو ایک تماچا رسید کر دیا مسلمان نے. یہ یہودی تھا، یہ جانتا تھا کہ میں نے قسم صحیح کھائی ہے، اور یہ جانتا تھا کہ جو شریعت مسلمانوں کی ہے اور جو نبی مسلمانوں کا ہے وہ انصاف پسند ہے. شریعت بھی اور نبی بھی انصاف پسند ہے، اور یہ شریعت انصاف کا حکم دیتی ہے، مجھے انصاف ضرور ملے گا. فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر کہا کہ اے محمد، میرے ساتھ اس مسلمان کا معاملہ ہوا اور میں نے قسم کھائی والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین. قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو نبی بنایا، سارے جہانوں پر چن لیا، موسیٰ کا انتخاب فرمایا. میں نے اس سے پہلے بھی اس مسجد میں خطبہ دیا تھا اور اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ خطیب کے لیے جو ہے کھڑا ہونا یہ انتہائی خلل کا سبب ہے. آپ لوگ جب مسجد آتے ہیں تو آپ جگہ بنا کر بیٹھ جائیں. کھڑے کیوں ہو آپ؟ کیوں کھڑے ہوتے ہو آ کر؟ میں نے اسی مسجد میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کھڑے مت ہو، اور اگر جگہ نہیں ہے تو باہر جگہ بناؤ، باہر بیٹھو. آپ کھڑے ہو جاتے ہو، لگتا ہے خطیب کو یہ اشارہ دے رہے کہ بات ختم کر دے تیری، ہم کھڑے ہیں تیرے انتظار میں، خطبے کے ختم ہونے کے انتظار. بڑا عجیب معاملہ ہے یار. آتے کھڑے ہو جاتے ہیں بھیڑ لگا کے. اب میں خطبہ دوں کہ لوگوں کو دیکھو. اور میں نے اس سے پہلے بھی اسی مسجد میں کہا تھا کہ یہ کھڑے ہونا جو ہے آ کر، آپ آ کے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جمعہ میں حکم ہے نا کہ آپ تشریف لائیے، پہلے تشریف لائیے، مسجد میں بیٹھ جائیے. کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ خطیب جو اپنی بکواس بند کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے جلدی سے نکل لے، اور پورا دماغ وہی رہتا ہے کھڑے ہو کے. لوگ پورے خطبے کے جو ہے، پورا خطبہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، پورا مزاج ختم ہو جاتا ہے خطبے. جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھا نہیں پاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچا اور اس آدمی نے شکایت کی کہ آپ کے صحابی نے مجھے تماچا مارا. اللہ کے نبی نے معاملہ سنا اور اپنے صحابی کو کہا کہ تم نے جو یہودی کو تماچا مارا ہے یہ تماچا غلط ہے، یہ ظلم ہے اس کے اوپر، اور تمہیں اس یہودی کو انصاف ملنا چاہیے. اور ایک بات مسلمان کو سمجھائی کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، اس کی قسم کھائی اس نے، گویا کہ موسیٰ کی نبوت تم کو پسند نہیں آئی، اس لیے تم نے یہودی کو تماچا مارا. یہ مزاج تمہارا ہے اور یہ مزاج غلط ہے. تم موسیٰ پر مجھے فضیلت مت دو. یہ اللہ کے نبی نے مسلمان کو سمجھایا کہ تم نے غلط مارا یہودی کو، اور تمہارے مزاج میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم موسیٰ کو پسند نہیں کرتے. اگر یہ بات تمہارے مزاج میں ہے تو یہ اسلام کے دستور کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے. موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی اللہ کے نبی نے کہ موسیٰ وہ موسیٰ ہیں کہ جب میں میدان محشر میں بے ہوشی سے ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ کو دیکھوں گا اللہ رب العالمین کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے. وہ پہلے ہی سے ہوش میں ہوں گے، وہ پہلے ہی سے ہوش میں ہوں گے. مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ نے بے ہوشی سے ان کو مستثنا رکھا اس لیے کہ دنیا میں ایک بار وہ بے ہوش ہو چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور وہاں پر اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ یہودی کے اوپر ظلم ہوا ہے اور مسلمان نے زبردستی اس کے اوپر ظلم کیا ہے. یہ ہے شریعت کا مزاج، یہ ہے شریعت کا مزاج کہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم. بات بڑی لمبی ہے، ہم اپنے وقت پر اس کو ختم کریں گے. تو یہ شریعت سکھاتی ہے ہم کو کہ آپ کسی پر ظلم مت کریں اور نہ ہی کسی ظالم کا آپ ساتھ دیں. اصل میں بات جو میں سمجھانا چاہتا تھا، میرے پاس بہت سارے معاملات آتے ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں، ان چیزوں کو نہ بیان کرتے ہوئے جو اصل مقصد جو مدعا ہے
وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس مسائل لے کر آتے ہیں، کئی ایک مسائل، اس میں کہ اہم ترین مسئلہ جو آج کے زمانے میں ہمارے یہاں چلا ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے میں اپنے کسی بھائی کا انتخاب کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ مل کر تجارت کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سارے ظلم میں سے ایک ظلم یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس کے پاس رقم ہے وہ بڑی ناانصافی کرتا ہے، جس کے پاس کاروبار ہے وہ بڑی ناانصافی کرتا ہے، جس کے پاس کاغذات ہیں وہ بڑی ناانصافی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بہت سارے مشارک، بہت سارے پارٹنر ایسے ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ تجارت تو کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اپنے ساتھ تجارت کرنے والوں کے ساتھ بےایمانی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ جہاں میراث میں دھوکہ ہے، لین دین میں دھوکہ ہے، تجارت میں دھوکہ ہے، وہیں پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر کوئی تجارت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جن کے ساتھ مل کر تجارت کرتے ہیں ان کے ساتھ بےایمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی بات قرآن مجید کی، اس کا پس منظر الگ ہے اس آیت کا، تو وہی چیز اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہی کہ بہت سارے لوگ اپنے پارٹنروں کے ساتھ بےایمانی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن جس کا ایمان صحیح ہے، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے، یہ لوگ مستثنیٰ ہیں اس سے، وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ کا اللہ نے، بہت کم لوگ ہیں جو ایمانداری برتتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ایمانداری برتتے ہیں۔ تو جب آپ دو لوگ مل کر یا کچھ لوگ مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے جب شریک ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ آپ ایمانداری سے کام لیں، ایک ایک پائی کا ایک ایک حساب رکھیں، آپ ایک ایک روپیے کا حساب رکھیں اور کسی کے ساتھ بےایمانی نہ کریں۔ اور یہ یاد رکھیں، بات بڑی لمبی تھی، اسی پر اختصار کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بات میں نے یہ خطبے میں اس لیے کہی ہے، ظلم کی، مظلوم کی، ظالم کی اور مظلوم کی اور تیسرے گروہ کی، اور یہ جو معاملہ ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا حدیث قدسی کی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر معاملات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں اکثر لوگوں کی طرف سے بےایمانیاں ہو رہی ہیں، اکثر لوگوں کی طرف سے بےایمانی ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس بات کو یاد رکھو، انا ثالث الشریکین ما لم یکن احدہما الاخر، جب دو لوگ مل کر یا کچھ لوگ مل کر تجارت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ دو میں یا وہ چند لوگوں میں میں تیسرا ہوں۔ حدیث قدسی، اللہ نے خود بات ارشاد فرمائی کہ جب دو لوگ مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو میں انا ثالث الشریکین، وہ شریکوں میں تیسرا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بات ارشاد فرمائی، ما لم یکن احدہما الاخر، جب تک دونوں میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، غداری نہ کرے، بےایمانی نہ کرے، اس وقت تک میں اس تجارت میں شریک ہوں۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی لوگ مل کر کوئی تجارت کرتے ہیں شریک ہو کر، انتہائی بابرکت عمل ہے، انتہائی بابرکت عمل، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی شراکت ہوتی ہے، اللہ کی شراکت ہوتی ہے۔ جو لوگ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ نکتہ یاد رکھنا ہے کہ وہ تجارت بہت فائدہ مند ہے، بے انتہا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین شریک ہے۔ لیکن جب پارٹنر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیانت کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بولنے لگتے ہیں، بے ایمانی کرنے لگتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس میں سے نکل جاتا ہوں، اللہ نکل جاتا ہے۔ پھر وہ برکت، وہ اللہ کی طرف سے اعانت، وہ اللہ کی مدد، وہ اللہ کی رحمت اس تجارت میں سے ہٹ جاتی ہے۔ جب اللہ ہٹ جاتا ہے تو اس تجارت کے کیا عالم ہوگا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جب آپ تجارت کریں لوگوں کے ساتھ مل کر تو ایمانداری کریں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ اللہ شریک ہے، سچائی سے کام لیں، ایمانداری سے کام لیں، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ شریک ہے، اور وہ تجارت بابرکت ہے، بابرکت۔ جہاں آپ کے اندر بےایمانی پیدا ہوئی، جہاں خیانت پیدا ہوئی،
وہاں سے اللہ رب العالمین ہٹ جاتا ہے اور وہ تجارت غرق ہو جاتی ہے، تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس طرح کہ جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کریں تو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ معاملے کریں۔ یہ معاملہ بڑا بابرکت ہے، بڑا اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا معاملہ ہے، اور خیانت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غداری سے بچیں، بے ایمانی سے بچیں۔ اگر ان چیزوں سے بچیں گے تو آپ کی تجارت ضرور فروغ پائے گی اور ترقی ہوگی اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شریک لوگ ہیں، یہ جو پارٹنرشپ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں اکثر لوگ بے ایمانی کرتے، ظلم کرتے، زیادتی کرتے، لیکن ایمان والے اور عمل صالح والے یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو لوگ اپنے پارٹنروں کے ساتھ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ تو حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ شریک ہوں، اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے معاملات جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کریں، صحیح فیصلہ کریں، بے ایمانی نہ کریں، ظالم کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینا بھی انتہائی خطرناک ہے۔ بات بڑی لمبی تھی، ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں پر ظلم کرنے سے بچا، اور اللہ جب کبھی بھی بات آئے تو پروردگار تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ ہم کو مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں معاشرے میں ایمانداری کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا